السلام علیکم جی. میں چونکہ ہفتے کی شام کو بڑے جلدی ہی سو گیا اور عمران خان صاحب کا جلسہ بھی ملاحظہ نہیں کر سکا، تو پھر اتوار کی صبح بیداری ہو گئی اور تہجد سے بھی پہلے تو رات تقریباً 2-2:30 بجے. اس کے بعد پھر ظاہر نیند کہاں آنی تھی، تو ہم نے جا کے سوشل میڈیا کا جائزہ لینا شروع کیا تو پتہ چلا کہ اس بھاگم دوڑ کے اندر جناب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا ایک میسج جو ہے، ایک خطاب نما میسج جو ہے وہ آ چکا ہے، جس کے اندر انہوں نے اپنا جو ہے وہ تیر برسائے ہیں. پہلے اس کے 2 پہلو نکلتے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے جناب عمران احمد خان نیازی کے بارے میں چشتیاں جلسے میں جو زبان استعمال کی تھی اس کو انڈورس کیا میاں نواز شریف صاحب نے، اور بتایا کہ جناب وہ اب ان لائنز کے اوپر آگے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. یعنی کہ اب میاں صاحب جو ہیں وہ اپنی تقریر کے اندر جرنیلوں کے نام نہیں لیں گے، عمران خان کا نام لیں گے. حالانکہ وہ عمران خان صاحب کو مطلب کہ لفٹ کرانے کے موڈ میں نہیں تھے، تو کہتے تھے تہاڈا گند انہوں چک کے لائے ہو، ٹھیک ہے. لیکن اب اس گند سے نپٹنے کا انہوں نے بظاہر اس تقریر کے اندر لگتا ہے ارادہ کیا. تقریر کا مختلف کرکس یہ ہے کہ انہوں نے یاد دلایا ہے کہ ایک شخص ہے جو 7 سال کی پروسیڈنگز کے بعد، 7 سال ایک کیس چلنے کے بعد اب اعتراف کر لیا اس نے منی لانڈرنگ کا. جو اس نے ڈاکومنٹ خود دیے ہیں، دستخط کر کے دیے ہیں، جمع کروائے ہیں، خود جو ڈاکومنٹ جمع کروائے ہیں ان کے اندر اعتراف موجود ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے، منی لانڈرنگ کی ہے لوگوں کی. دیکھیے منی لانڈرنگ کیا ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ جس پرپز کے لیے وہ پیسے، ایک تو ہے کہ انلیگل پیسے آپ نے ان پہ ٹیکس ویکس بچایا ہے اور پھر ان کو آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہر حکومت کہتی ہے کہ آپ ٹیکس دیجئے، کوئی 5% ٹیکس لیتی ہے، کوئی 50% تک بھی ٹیکس لیتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ٹیکس دیجئے، آپ پیسے خرچ کیجئے، آپ پیسے نہیں دینا چاہتے، آپ ٹیکس کے پیسے بھی بچا لیتے ہیں. پھر وہ پیسے غیر قانونی ہو جاتے ہیں. پھر ان غیر قانونی، ایک تو یہ اس کا پہلو ہو گیا کہ وہ غیر قانونی پیسے ہیں، بلیک منی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ وہ پیسے کماتے کسی ایسے بزنس سے ہیں جو کہ دنیا بھر کے اندر غیر قانونی ڈکلیئر کیا گیا ہوا ہے، جیسے ڈرگ ٹریفکنگ ہو گئی، جیسے ہیومن سمگلنگ ہو گئی. اس طرح کے کاموں سے آپ پیسے کماتے ہیں کہ آپ انہیں ڈکلیئر کریں گے تو اس انکم پہ سے انکم ٹیکس لینے کی بجائے سرکار آپ کو پھڑ کر دے گی کہ ایپ کام کیوں تو کیتا ہے، یہ تو پیسے کمائے. 2 کام ہو گئے. تیسرا یہ ہے کہ آپ کہتے یہ ہیں، تیسرا ڈرگ منی لانڈرنگ یہ بھی ہے کہ آپ کہیں کہ جناب یہ پیسے جو ہیں یہ میں جو ہے یہ اس کے اوپر آپ کوئی ٹیکس نہ لیجئے، میں اس سے مسجد بنانے کے لیے سریہ خریدنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور جا کے آپ گھس جائیں کسی پب کے اندر اور مطلب کہ پتہ چلے 2 گھنٹے بعد جو ہے 4 گھنٹے بعد آپ دھوتے ہو کے سڑک کے کنارے گرے ہوئے ہیں، اور جب پکڑے جائیں تو کہیں کہ نہیں میں تو وہ مسجد بنانے کے لیے سریہ لینے کے لیے نکلا ہوا تھا. تو بھائی جان تیسرا طریقہ یہ ہے. عمران خان صاحب نے الحمدللہ ان تینوں طریقوں کے اندر جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کی ہے. عمران احمد خان نیازی صاحب نے لوگوں سے ماں کے نام پہ بنائے گئے ہسپتال، جو کہ سب سے بڑا فراڈ ہے، منی لانڈرنگ کا ڈین ہے. میں بار بار اس بات کہتا رہتا ہوں کہ آپ بھول نہ جائیے گا کہیں، کیونکہ دوسری سائڈ کا پروپیگنڈا بہت خوفناک ہے. وہ جو منی لانڈرنگ کا ڈین ہے اس کے نام کے اوپر لوگوں کو انہوں نے جس طرح کہ وہ میڈیا کیمپین چلاتے ہیں اور جس طرح کہ وہ جو ہیں ہیروز اور سیلیبریٹیز کو اکٹھا کر کے لوگوں سے پیسے مارٹتے ہیں، انہوں نے مارٹنے کا یہ جو سلسلہ ہے یہ کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے جاری رکھا ہوا ہے. 95 93 94 سے جاری رکھا ہوا ہے اور کافی زیادہ تھوک لگایا ہے انہوں نے پاکستان کی نہیں دنیا بھر کی طبقہ اشرافیہ کو. اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ مطلب میری پھتو دے یار کو موچی تے کو میار، ظاہر ہے مجرم تھا تو اس کے ساتھ مجرموں کا ہی کلین ہونا تھا نا. تو پھر اس کے ساتھ مل گیا عارف نقوی جیسے کرمنلز جو کہ دنیا بھر کے اندر اب منی لانڈرنگ کے حوالے سے بہت معروف ہیں. کئی ملکوں میں وہ مطلوب ہیں، ایک ملک میں وہ سزا بھگت چکے ہوئے ہیں جس کا نام ہے متحدہ عرب امارات.
جہاں پہ انہوں نے ابراج کیپٹل، پہلے وہ کپولا ہوتی تھی، کپولا سے کو پھر جیسے ہی انڈیا کی انویسٹمنٹ زیادہ ہو گئی تو انہوں نے اس کا نام ابراج کیپٹل رکھ دیا، ابراج کرے گی پی ٹی آئی ہے یہ وہاں کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں سے نعرہ ڈرائیو ہوا تھا۔ تو ابراج کیپٹل جو تھی، حفیظ شیخ صاحب بھی اس کے کچھ عرصہ کنسلٹنٹ رہے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے جیسے، ٹھیک ابراج، لیکن اب میرا خیال وہ کسی اور کے۔ ابراج کیپٹل جو تھی وہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت جو تھی وہ ملینز آف ڈالر ڈش آؤٹ کرتی تھی، جو شوکت خانم کے ہاں آتے تھے، اور شوکت خانم سے وہ پھر انویسٹ ہو جاتے تھے آف شور کمپنی میں جس کے مالکان کے بارے میں کوئی آگاہ نہیں ہوتا تھا، اور پھر وہ کمپنیاں جو تھیں جن کے مالکان کے بارے میں کوئی آگاہ نہیں ہوتا تھا وہ کمپنیاں دیوالیہ ہو جاتی تھیں اور ڈیزالو ہو جاتی تھیں، تحلیل کر دی جاتی تھی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کس کی کمپنی تھی، کس نے بنائی تھی، کیا کام کرتی تھی۔ وہ کمپنی ڈیزالو ہو گئی، چونکہ شوکت خانم نے اس پیسے کی انشورنس کروا رکھی ہوتی تھی تو وہ انشورنس کمپنی پورے کا پورا پیسہ شوکت خانم کو ادا کر دیتی تھی، تاہم وہ جو پروفٹ آنا ہوتا تھا جس کے بارے میں انہوں نے اپنے بورڈ کے وہ جو میٹنگ کے اجلاس منٹس ہوتے تھے اس میں جو لکھا ہوتا تھا کہ جناب اتنا پروفٹ ملے گا ٹرسٹ کو، وہ پروفٹ نہیں آتا تھا، تو وہ اس کو کارنامہ بتاتے ہیں، جس طرح یہ کارنامہ بتاتے ہیں نا کہ چونکہ برطانیہ میں 2 بیویاں نہیں رکھی جا سکتی، اگر وہاں پہ شک بھی پڑ جائے کہ آپ نے دوجا بیاہ کر لیا تو وہ تن دیتی ہے، وہ پہلی بیوی نہیں سرکار ہی تن دیتی ہے کہ جناب تم نے ہمارے سسٹم کے تحت کیا ہے۔ تو جب ان کا بندہ وہاں سے کرمنل جو ہے وہ لوٹ مار کر کے اپنی پہلی بیوی کو دھوکہ دے کے یہاں پہ آئے عمران خان کی پہلی بیگم موجودہ بیگم کا داماد بننے کے لیے، تو اس کو بھی سیلیبریٹ کریں گے، کس طرح وہاں سے جناب چھوڑ کے تو یہاں پہ کیا نا کسی نے کسی نے، اس کو بھی سیلیبریٹ کرے، یعنی یہ گناہ بھی کرے، یہ زنا بھی کریں تو اس کو بھی سیلیبریٹ کریں، یہ عدت میں نکاح بھی پڑھائیں، پیورلی وائلیشن آف اسلامک کوڈ آف شریعہ جو ہے اس کے تحت اگر یہ کام کریں تو اس کو بھی آپ کو سیلیبریٹ کرنا ہے اور کہنا ہے کمال کر دیا، کمال کر دیا۔ کلٹ کے اندر یہی ہوتا ہے، اندھے بہرے گونگے مقلد جو ہوتے ہیں ان کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، زومبیز جو ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ خیر، کمنگ بیک، جناب نواز شریف صاحب نے وہ جو تقریر فرمائی ہے اس کے اندر انہوں نے طاق طاق کے نشانے لگائے ہیں، اور نگران جج صاحب کو بھی تھوڑی سی انہوں نے چٹکی کاٹی ہے، اور مطلب جن کو نگرانی کا بہت شوق ہے، اور ابھی تک ان کا یوتھیاپے کا کیڑا مرا نہیں ہے ابھی تک، وہ مبینہ جج صاحب جو ہیں، وہ جنہوں نے کہا تھا کہ مبینہ اغوا ہوا تھا مطیع اللہ جان کا، وہ مبینہ جج صاحب جو ہیں ان کا ابھی یوتھیاپے کا کیڑا مرا نہیں ہے، ان کی اگلی نسل تک وہ جاری ہے۔ اچھا پتہ نہیں یار یہ لوگ، میں کیا کہوں چھوڑے اس بات کو، ان کو بھی انہوں نے طاق طاق کے نشانے لگائے ہیں۔ کیوں اس کی ضرورت پیش آئی ہے؟ تو میرے پچھلے ولاگ سے اس کو جوڑیے گا، تو میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ جناب ثاقب نثار صاحب سرگرم ہو چکے ہیں، اور چونکہ موجودہ عدلیہ کے اندر بیشتر بوٹے انہی کے ہاتھ کے لگائے ہوئے ہیں، تو اب وہ ان کو ذرا ان بوٹوں کی ٹریمنگ کر رہے ہیں، تو جھک جا، تو لیٹ جا، تو کھڑا ہو جا، اس طرح وہ ڈیزائن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں مہاتما کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ شاید یہ نہ بن پائے، میری یہ رائے ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ جو پانی بہہ گیا ہے اس سیلاب میں پلوں کے نیچے سے بہت زیادہ، اس کے بعد شاید یہ ممکن نہ ہو پائے۔ تاہم تاریخ یہی بتاتی ہے کہ عمران احمد خان نیازی کا جو یہ والا مقدمہ تھا، یہ ایک دفعہ عدلیہ نے لپیٹ کے ڈیسائیڈ کر کے سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کی بغل میں واپس دے دیا تھا کہ اس کو لے جائیں اور گھر بیٹھ کے اس کو چٹا کریں۔ تو پھر عمران احمد خان نیازی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ پھر جسٹس کھوسا آ گیا، اور یہ کھوسا جو ہے یہ آپ کے اور میرے اجتماعی ضمیر کے بارے میں یہ شخص بیٹھ کے ججمنٹوں کے اندر بھونکتا رہا ہے، بکواس کرتا رہا ہے، پوری قوم کے اجتماعی ضمیر کو یہ گالیاں بکتا رہا ہے۔ ٹھگنا جو ہے نا، یہ گھٹیا آدمی جو ہے جس کی شادی بھی کمپرومائزڈ صرف اس لیے تھی نسیم حسن شاہ کی بیٹی سے کہ یہ ایلیویٹ ہو سکے۔ یہ اتنے کمپرومائزڈ لوگ ہوتے ہیں، اتنے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں یار،
جو موجودہ والے جو ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، وہ بھی ریٹائر ہوں گے۔ یہ کھوسا جو ہے، یہ جو اپنی ججمنٹ کے اندر اس قوم کے اجتماعی ضمیر کو گالیاں بکواس کرتا رہا ہے، یہ کھوسا صاحب نے کہا کہ جناب لے آئیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کا بھانڈا جو تھا جاوید ہاشمی صاحب نے بھی پھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ سارے جج اپنے آ گئے ہیں، اب دیکھیے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، اس کے باوجود کہ جاوید ہاشمی چیختا رہا، پی ٹی آئی چھوڑ کے نکل آیا، پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ڈیول گھٹیا ننگے برہنہ طریقے سے انہوں نے آئین کا جو تھا اس کی عصمت دری کی، وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے لوگ جو ہیں نا وہ جا کے تو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ظالم تھے، ہم جو تھے وہ مجبور تھے، ہیں یہ بھی آج کل پیغام پہنچاتے ہوئے نا ایون فیلڈ میں پائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال میسج ان کو دیا ہے۔ مریم نواز شریف کی دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ انہوں نے بندوق جو ہے نا وہ سیدھی کی ہے، ذرا بیٹا اے نشانہ ادھر نہیں، ذرا ادھر کر کے لانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہر جلسے کے اندر ڈاکو چور لٹیرے فلانے ٹمکانے کی بکواسیات کرتا رہتا ہے، سنا ہے ان کو آج کل مریم نواز شریف کی جو چشتیاں والے جلسے کی زبان ہے اس سے بہت تکلیف ہو رہی ہے اور بڑی اخلاقیات یاد آ رہی ہیں۔ اس مونسٹر کو، اس درپوک آدمی کو جب تک اس کی زبان میں جواب نہیں دیا جائے گا تب تک یہ اسی لے کے اندر، اسی سر کے اندر یہی باتیں کرتا رہے گا۔ میں اس بات کا بلیور ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ مریم نواز شریف نے بہت تاخیر سے یہ کام شروع کیا ہے۔ اگر وہ پہلے شروع کر لیتی تو شاید یہ نوبت ہی نہ آتی جو اس سے اس وقت قوم، ملک اور ان کی پارٹی جو ہے وہ دوچار ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔